جو دوسری ہے یہ کیا کہتے ہیں سکوتی خفی. سکوتی تو ہم نے سکوتی ظاہری کو پڑھ لیا تھا نا. اب آپ آ جائے یہ جہاں پر انہوں نے لکھا ہے سکوت خفی 131 صفحہ پہ آ جائے. 131 پہ آ جائے. 131 پر آپ آ جائے. کھول دیا. المدلس. المدلس پڑھو. مدلس کسی حدیث کہا جاتا ہے. دیکھو میں آپ کو یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے ابھی جو بھی پڑھا نا ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ سکوت ظاہری کے اعتبار سے 4 قسمیں تھے: معلق، مرسل، معضل اور منقطع. وہ پورا کا پورا تفصیل میں بتا دیا میں نے. اب ہم آ جاتے سکوتی خفی کے اعتبار سے. سکوتی خفی کے اعتبار سے دیکھو سکوتی خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوگی مثال جس کا ظاہر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ حدیث متصل ہے، یہ صحیح ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب غور و فکر اور تفتیش کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں یہاں سند متصل نہیں ہے، یہاں کچھ سند میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. آپ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو سکوتی و خفی کہا جاتا ہے. اچھا سکوت خفی پر یہ ہے ایک مدلس ہے اور ایک ہے مرسل خفی ہے. 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے مدلس اور ایک ہے مرسل و خفی ہے. اب مدلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدلس کی پھر 3 قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتا ہے تدلیس الاسناد، دوسرا ہوتا ہے تدلیس التسویہ، تیسری ہوتی ہے تدلیس الشیوخ. کتنی ہو گئی؟ 3 قسمیں وہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی تعریف کیا ہے؟ تدلیس کی تعریف کیا ہے؟ تو تدلیس کی تعریف ہم پہلے بتا دیتے ہیں. تدلیس کی تعریف یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 131 پر یہ آپ دیکھیں کہ مدلس اس اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سند کے عیب کو چھپانا اور اس کے ظاہر کو اچھا پیش کرنا. سند کے عیب کو یعنی ایک حدیث کی سند میں کچھ نہ کچھ خامی ہوگی، کچھ خرابی ہوگی، کچھ نقصان ہوگا، لیکن وہ راوی اس کو ایسا آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کو یوں لگے گا کہ یہ سند میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس کی کیا ہے؟ تدلیس کی تعریف ہے. تدلیس کی کیا ہے؟ وہ تعریف ہے. پھر نیچے اس کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں. اقسام التدلیس: تدلیس الاسناد اور تدلیس التسویہ اور اس طرح تدلیس الشیوخ ہے. دیکھو تدلیس الاسناد کیا ہے؟ تدلیس الاسناد وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر حدیث راوی جو ہوتا ہے راوی وہ حدیث کی روایت کرے اس استاد سے جس سے اس نے سماع نہیں کیا، اس راوی کو ذکر کی بغیر جس سے اس نے یہ حدیث وہ سنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تدلیس الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی ایک حدیث کو روایت کرے ایسے شخص سے جس نے اس سے وہ روایت وہ نہیں سنی ہو، اور وہ ایسی ہیلا جوئی سے کام لیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یوں لگے گا کہ اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہے، تو اس کو تدلیس الاسناد کہا جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس الاسناد. دیکھو میں اس کی مثال لیتا ہوں. میں نے ایک حدیث سنی ہے مریم سے. مثال میں آپ کو میں نے حدیث سنی ہے مریم سے. سنی نہیں ہے، میں پیش کر رہا ہوں. میں نے ایک حدیث سنی، وہ خود بخود میں نے وہ حدیث سنی نہیں ہے مریم سے، لیکن میں اس سند کو ایسے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو سننے والے کو یوں لگے گا کہ واقعی اس کے سند میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس راوی نے مریم جو کہ مروی عنہ ہے اس سے یہ حدیث سنی ہے. میں اس کو ایسا پیش کروں گا، تو یہ تدلیس الاسناد ہے. سمجھ آ گیا؟ دوسرا ہوتا ہے اس کے علاوہ تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ تسویہ کا معنی جان لیں. تسویہ کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، برابر کرنا، معاملے کو سیدھا کرنا، برابر کرنا. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اچھا تدلیس التسویہ کا اصطلاحی اصول حدیث کی اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو ایک راوی ہے وہ ہے ثقہ، اس نے ایک حدیث سنی ہے ضعیف راوی سے، اور اس ضعیف راوی نے وہ حدیث سنی ہے ثقہ راوی سے. میں نے کیا کہا؟ ایک راوی ہے
وہ خود سکہ ہے، وہ خود کیا ہے، وہ خود سکہ ہے۔ اس نے وہ حدیث سنی ہے، اس نے ضعیف راوی سے، اور وہ ضعیف راوی وہ کیا ہے، اس نے وہ حدیث سنی ہے سکہ راوی، یعنی دو سکہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی ہے۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ اب میں آ جاتا ہوں، میں تدلیس کرتا ہوں، میں اس حدیث میں کیا کرتا ہوں، تدلیس سے کام کرتا ہوں۔ دیکھو ایک سکہ راوی اس نے حدیث سنی تھی ضعیف سے، اور ضعیف نے پہ سکہ، میں کیا کرتا ہوں، جو کام ان دو سکہ نے نہیں کیا، میں نے کر دیا وہ کام، یعنی تدلیس انہوں نے نہیں کیا، میں نے کیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے اس حدیث کو سنا سکہ راوی سے، تو سکہ نے تو آگے سنا تھا اس کو ضعیف سے، اور ضعیف نے پہ سکہ سے، میں نے درمیان میں سے اس کو ہٹا دیا، اس ضعیف راوی کو کیا کر دیا، ضعیف راوی کو درمیان میں سے وہ ہٹا دیا، اور سکہ کو میں نے سکہ سے برابر کر دیا۔ اب میں نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے جو سکہ راوی ہے، مثال کے طور پر وہ ہے زینب ہے، اور زینب جو ہے نا وہ سکہ راوی ہے، میں نے اس سکہ سے سنا، سکہ نے وہ روایت سنی تھی مثال کے طور پر حفصہ سے، وہ ضعیف راوی تھی، وہ ضعیف راویہ تھی، اور اس ضعیف راوی وہ فاطمہ سے وہ روایت سنی، فاطمہ وہ سکہ راوی ہے۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس بیچ میں جو حفصہ ضعیف راوی تھا اس کو میں نے ہٹا دیا، بیچ میں سے نکال دیا، اور سکہ کو میں نے سکہ سے ملا دیا، سکہ کو میں نے سکہ سے وہ ملا دیا۔ تو ملانے کو برابر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا، میں نے ایک سکہ کو دوسری کے ساتھ برابر کر دیا۔ تو دیکھو یہ سب سے بری ترین جو ہے نا وہ تدلیس ہے، وہ ہے تدلیس التسویہ۔ کون سی قسم ہے؟ تدلیس ایک کو چھپا لیا، ہاں ایک کو چھپا لیا، اور تدلیس التسویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے سکہ کو سکہ کے ساتھ برابر کر دیا، حالانکہ پہلے سکہ نے تو سکہ سے روایت نہیں سنی تھی نا، پہلے سکہ نے تو ضعیف سے روایت سنی تھی، اور پھر ضعیف نے سکہ سے روایت سنی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اس طرح سند بیان کروں تو میرے سند پر لوگ جو ہے نا وہ باتیں کریں گے کہ اس نے تو سند میں ضعیف راوی کو بھی بیان کیا ہے، تو اس نے ضعیف راوی کو بیچ میں سے ہٹا دیا اور سکہ کو سکہ کے ساتھ کیا کر دیا، وہ ملا دیا، تو اس کو تدلیس التسویہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، اس کے